الحمدللہ رب العالمین وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ مجلس میں نے جن و شیاطین کے شر سے بچنے کے بعد حفاظتی وسائل بیان کیے تھے۔ آج کی اس مجلس میں بھی مزید کچھ حفاظتی وسائل اللہ کی توفیق سے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ وسائل و اسباب بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے جن اور شیاطین کے شر سے بچنے میں مفید اور مددگار ثابت ہوں گے۔ جن و شیاطین کے شر سے بچنے کا ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ آدمی ہمیشہ پاک و صاف رہا کرے، ہمیشہ باوضو رہے، اور جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وہ وضو کر لے۔ وضو کی حفاظت کرنا اور وضو کی پابندی کرنا یہ ایک سچے مومن کی علامت اور پہچان ہے۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، کہ وضو کی پوری نگہداشت صرف بندہ مومن ہی کر سکتا ہے۔ اور وضو کرنے سے وضو اللہ رب العالمین کی محبت کا بھی باعث ہے۔ وضو سے بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک و صاف رہنے والے یا وضو کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح وضو کے نور ہی سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کو پہچانیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ پاک و صاف رہیے۔ پاک و صاف رہنے والا انسان، حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک و صاف رہنے والا انسان، وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو جب بھی وضو ٹوٹ جائے فوراً آدمی کو چاہیے کہ وضو بنا لے، اور اسی طرح جب ناپاک ہو جائے، مثلا جنبی ہو جائے یا محتلم ہو جائے، تو غسل کرنے میں، غسل جنابت میں یا غسل احتلام میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب آدمی جنبی ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے تو ناپاکی کی حالت میں کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو حسانت جو ہے وہ، یا حسانت کہہ لے، وہ حسانت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حفاظت ہوتی ہے وہ رفع کر لی جاتی ہے، ختم کر لی جاتی ہے، اٹھا لی جاتی ہے، اور اس وقت تک کہ یہ حسانت لوٹ کر نہیں آتی جب تک کہ آدمی غسل نہ کر لے۔ اس لیے جب بھی آدمی جنبی ہو جائے تو فوراً آدمی کو غسل کرنا چاہیے، غسل میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم اور آپ جن و شیاطین کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے، ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، حدث اصغر اور اکبر سے پاک و صاف رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ناپاکی کی صورت میں شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے اور شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان جن و شیاطین کے شر سے بچنے کا ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، سورہ بقرہ کی بکثرت تلاوت کرے، تو انشاءاللہ اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح سے قبرستان میں نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس طرح سے اپنے گھر کو نہ بنا لو، بلکہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرو، نفلی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، یہ مقصد ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اور پھر آپ نے فرمایا فإن الشیطان
ينفر من البيت الذي، بعض روایت میں ہے ينفر کے بجائے يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ. ينفر من البيت الذي یعنی اس شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. ينفر معنی ہے اس کا يبتعد، شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو ہمیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا چاہیے. اور ایک اور حدیث ہے جو مستدرک حاکم کی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس میں یہ الفاظ ہے کہ اقرأوا سورۃ البقرہ فی بیوتکم، کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو. ان الشیطان لا يدخل بیتا یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے آدمی شیطان سے محفوظ رہتا ہے، شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا. اور یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی کیسٹ چلا دینا یہ کافی نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی کیسٹ چلا دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی کیسٹ چلا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ خود وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اور بلند آواز سے پڑھے. اس لیے کہ جو تلاوت کی کیسٹ جو چلائی جاتی ہے تو وہ اس کو سننا کہا جائے گا. اور جس قاری نے بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے تو وہ یا تو اپنے لیے اس نے تلاوت کی ہے یا پڑھی ہے، یا مسجد میں اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت قرأت کی ہے اور وہ ریکارڈ کر لی گئی ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی کیسٹ لگانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ خود ہی سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اور بلند آواز سے پڑھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور نہ ہی جادو کا اثر ہوتا ہے، اور نہ ہی جادوگر وہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے سورہ بقرہ کی تلاوت ہمیں اپنے گھر میں کرنا چاہیے. اسی طرح سے جن اور شیاطین کی شر سے بچنے کا ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اگر جو آدمی دن میں 100 بار یا فجر کی نماز کے بعد 100 بار اس دعا کو پڑھے گا تو وہ سارا دن شام تک وہ شیطان سے بالکل محفوظ رہے گا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کانت لہ عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنہ ومحیت عنہ 100 سیئہ وکانت لہ حرزا من الشیطان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ دن بھر شیطان سے شام تک، یعنی سارا دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے. میرے بھائیوں، اس سلسلے میں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. مصر کے مشہور عالم ہیں شیخ وحید بن عبدالسلام بالی، مشہور عالم ہے اور پھر مشہور روحانی معالج بھی ہیں، اور باضابطہ جن و شیاطین سے بچنے کے موضوع پر جو ہے نا ان کی 2-3 کتابیں بھی بہت مشہور ہیں لوگوں میں. ایک تو وقایۃ الانسان من الجن والشیطان ہے، اور اسی طرح سے ایک کتاب الصارم البتار للتصدی من السحرة الاشرار، اور ایک کتاب تحسین البیت من الجن والشیطان یا تحسین البیت من الشیطان، جس کا ترجمہ میں نے خود کیا ہے. تو مشہور روحانی معالج بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور ان کی تالیفات ہیں. ان کا بیان ہے کہ ایک دن میں ایک عورت کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، کہ ایسی عورت جس کے اوپر جن سوار تھا، جس میں جن داخل تھا، اور میں اس کی شوہر کی موجودگی میں اس کے اوپر قرآن پڑھ رہا تھا. اور قرآن پڑھ کر کے میں نے کہا کہ جن کو کہ نکلو، تو جن نے کہا کہ میں نہیں نکل سکتا، میں ہرگز نہیں نکلوں گا. تو میں نے کہا نکلو، تو اس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں نکلوں گا. تو میں نے کہا کہ میں تم پر قرآن پڑھوں گا اور پھر تم قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے تم جل جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں نکلوں گا. پھر مولانا شیخ عبد الوحید بن عبدالسلام بالی کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے اوپر مسلسل قرآن میں پڑھتا رہا بیٹھ کر کے، تو یہاں تک کہ وہ جن کہنے لگا رکو رکو رکو، میں نکلوں گا لیکن ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے.
وہ شرط یہ ہے کہ میں اس عورت سے نکل کر کے میں تمہارے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ تو شیخ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ شرط مجھے منظور ہے، لیکن اس عورت کے شوہر نے کہا شیخ آپ یہ شرط منظور نہیں کیجئے، اس لیے کہ اگر آپ کے اندر جن داخل ہو گیا تو پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور پھر آپ کا علاج کون کرے گا؟ شیخ نے کہا نہیں مجھے یہ شرط منظور ہے، اور پھر جن سے کہا کہ داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ جن جو ہے نا کچھ دیر تک انتظار رکا رہا اور پھر رونا شروع کر دیا، کچھ دیر تک رکا رہا اور پھر اس کے بعد رونا شروع کر دیا۔ شیخ نے کہا کہ تم روتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ آج کے دن تمہارے اندر کوئی جنی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے فجر کے بعد یہ دعا پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو شیخ وحید بن عبدالسلام نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ من قالها لا الہ الا اللہ، من قالها فی یوم 100 مرہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد الی آخرہ کانت لہ حرزا من الشیطان۔ تو جو شخص دن میں 100 بار یہ دعا پڑھے گا تو وہ شام تک سارا دن شیطان سے محفوظ رہے گا۔ تو میرے بھائیوں اس دعا کو یاد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ سارا دن شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام حفاظتی جن و شیاطین سے بچنے کے جو حفاظتی اسباب و وسائل ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ بدعمكم تستمر دعوتنا.